ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اپنے نفس اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آج کی کلاس شروع کریں گے سورہ نازعات سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانی کریں. پچھلے کلاس میں ہم نے سورہ نبا کو بہترین انداز سے سمجھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی سورہ نازعات میں بھی بہترین طریقے سے ہمیں اس میں سمجھا دیں، ہم کو جو ہے اس دن کی تیاری کی فکر دلا دیں، ہمارے لیے آسان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نام عمل کو بہترین بنانے میں اللہ ہماری مدد کریں، آمین. سورہ نازعات جز 30 سورہ نازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1.
वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, वन्नाज़िआति कसम है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं, ग़र्क़ा ग़र्क़ कर, डूब कर। नाज़िआति सूरह का नाम नाज़िआति, और इसके मायने क्या है? इनका रूट वर्ड क्या है? नून जा आइन, नज़ा। इनके मायने हैं सख्ती से खींचना। जैसे किसी चीज को सख्ती से खींचा जाता है कि वो आ नहीं रही होती पकड़ में, लेकिन उसको खींच करके जो है अपनी तरफ लिया जा रहा होता है। तो नाज़िआत के मायने क्या है? सख्ती से खींचना। तो इसमें जो है हमें क्या बता रहे हैं कि डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, कसम खाई जा रही है। किसकी? उन फरिश्तों की जो लगे हुए हैं अपने काम में, जो लगे हुए हैं अल्लाह के हुक्म को चलाने के लिए, कि बस एक अल्लाह का हुक्म है और हम दौड़ पड़े। हमारा क्या हाल होता है? अल्लाह ने हमें इतने सारे हुक्म दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम उसको अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। जब हमारा मन करता है हम उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, और जब हमारा मन नहीं करता है तो हम उसको आगे आगे के लिए छोड़ देते हैं कि आगे देखा जाएगा, अभी इतना काफी है। लेकिन फरिश्ते क्या होते हैं? फरिश्ते हर वक्त बस दौड़ लगाए होते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, बस अब मुझे करना ही करना है। तो यहाँ पर कसम किसकी खाई जा रही है? यहाँ पर कसम खाई जा रही है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं, जो डूब कर सख्ती से खींचने वाले हैं उनकी। यानी नजाह के माने क्या है? सख्ती से खींचना। गरकन यानी डूब कर। तो ये जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफत है, उनकी क्वालिटी है। जो जान निकालने वाले फरिश्ते हैं उनकी ये क्वालिटी बताई जा रही है कि वो क्या करते हैं? वो डूब कर उस सख्ती से खींचते हैं। क्या खींचते हैं? हमारी जाने, हमारी रूह। तो ये जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफत है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते काफिरों की जान निहायत ही सख्ती से निकालते हैं, और जिस्म के अंदर डूब कर। यानी मौत का वक्त जो है, एक मौत के वक्त का जो मंजर है, तो किस तरह फरिश्ते जिस्म के अंदर दाखिल होकर रूह को निकालते हैं। हर एक के साथ यही मामला होना है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ बहुत आराम से हमारे साथ होगा, या ये मौका हमारे सामने नहीं होगा। इस तरह का नहीं, सबके साथ ये मामले आने हैं कि फरिश्ता जो आएगा और रूह निकालेगा, जिस्म के अंदर दाखिल होकर रूह को निकालेगा। उसका काम ही यही है। तो फरिश्तों का काम क्या है? कि उस वक्त का जो मंजर हो, जिस वक्त वो रूह निकालते हैं, उनका काम ही यही है रूह को निकालना। और वो क्या करते हैं? सख्ती से निकालते हैं। किन की रूह? ये भी बता दिया, काफिरों की। काफिरों की जान, काफिरों की रूह जो है वो सख्ती से निकालते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं। मौत के वक्त का मंजर है कि किस तरह फरिश्ते जिस्म के अंदर दाखिल होकर रूह को निकालते हैं। और नजात का मतलब क्या है? सख्ती से खींचना। जैसे जान जो है वो छुट्टी फिर रही हो, तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सख्ती से खींच लेंगे। यानी दुनिया में जैसे अगर कोई काम होता है तो हम क्या कहते हैं कि अभी कर लेंगे, अभी ये बहाना, अभी वो बहाना। लेकिन मौत क्या है? मौत में कोई बहाने नहीं चलेंगे कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम घर पे नहीं है, कुछ भी नहीं। कहीं भी हम हो सकते हैं। हम में से किसी को नहीं पता कि हम हमारी जान जिस वक्त निकाली जा रही थी, हम किस वक्त, उस वक्त हम कहाँ होंगे, कहाँ हाजिर होंगे, किस जगह पर, कौन सी अपने एरिया में होंगे, किसी शहर में होंगे, किस जगह। तो किस तरह से जो है इंसान को यहाँ पर बता दिया गया कि इस तरह से मौत का वक्त का जो मंजर है वो यहाँ पर हमारे लिए क्या है? फरिश्ते जो है रूह में दाखिल होकर हमारी रूह निकालते हैं, और इस तरह से निकालते हैं, सख्ती से निकालते हैं, डूब कर निकालते हैं। यानी कोई बहाना उस वक्त पे नहीं चलने वाला। सख्ती से जो है वो हमारी रूह को निकालेंगे। तो वन्नाज़िआति ग़रक़ा में हमने क्या देखा कि हमारी रूह जो है वो सख्ती से निकाली जाएगी। तो उस वक्त को याद करें कि हमारा क्या उस वक्त पे हाल होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमको हर वक्त अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए। हर वक्त हमको जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दिन हमको भी जो है क्या करना है, इस दुनिया से जाना है, और हमारी रूह भी जो है वो इसी तरह से निकाली जा रही होगी, और हम इस दुनिया से जा रहे होंगे। जिस तरह से आज हमारी तमाम सारी चीजें जो हमारे साथ हैं, हमारे पास जो नेमतें हैं, हमें क्या होता है
وہ سب ہمیں پیاری ہوتی ہیں۔ اس وقت پہ جب ہماری روح نکل جائے گی کیا ہوگا، یہ سارا سامان، یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، یہیں کے یہیں دنیا میں رہ جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ کیا ہوں گے، اپنے اعمال لے کر کے جائیں گے۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ ہم اس دنیا میں لے کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، میری موت کو ہر وقت یاد کرنی چاہیے، ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ تو جس سے کیا ہوگا کہ اگر گناہ کرنے کا یا غفلت کا ماحول بن رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، موت یاد آ جائے گی، اور ہم کو جو ہے اس وقت کی تیاری کرنے کی فکر لگ جائے گی، اور ہم الرٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ہر جگہ پہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، صرف جنت جانے کی ہدایت، جو راستہ، وہ ہدایت جو ہم کو کہاں لے کے جاتی ہے، جو ہم کو جنت لے کے جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم کو بھی کوشش کرنی ہے اپنے لیے، اپنے اعمال، جیسے کہ آپ سب ماشاءاللہ اس رمضان بہترین اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہترین آپ سب عمل کر رہے ہیں، آپ سب اپنے سونے کے ٹائم کو، سلیپنگ ٹائم کو چینج کر رہے ہیں، اپنے روٹین کو آپ سب نے چینج کیا، گھر کے بھی کام اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی جن کو دیکھنا ہے وہ سب طرح سے جو ہے آپ جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہیں گے، میرے لیے بہترین اجر دیں گے پھر انشاءاللہ۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، تو ہم سب کو بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 2، والناشطات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشط، نکال لینا، والناشطات، نشط، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، یعنی نکال لینا، یعنی کس طرح سے کہ نشط، یہاں پر جو نون شین اور نشط روٹ ورڈ سے ہے کہ اس کے معنی ہے گراہ کھول دینا، گراہ کھول دینا، یعنی مومنوں کی جان فرشتے جو ہے باسہولت سے نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گراہ کھول دی جائے۔ تو اب ہمیں یہاں پر دوسری آیت میں فرق بتایا جا رہا ہے کہ روح تو سب کی نکالی جائے گی، لیکن کافر کی روح کیسے نکالی جائے گی، یہ ہمیں آیت نمبر 1 میں بتایا کہ کس طرح سے سختی سے نکالی جائے گی، یعنی اس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے، اپنی زندگی اتنی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی، اب اس کو کیا ہوگا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، تو پھر اب اس کو کیا ہوگا کہ اس کی روح جو ہے نکلنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی دنیا، اپنی زندگی جو ہے وہ دنیا ہی بنا لی ہوگی۔ لیکن جنہوں نے کامیابی کے لیے اپنی زندگی جی ہوگی، جن کو جنت چاہیے ہوگی، جنہوں نے اپنے اللہ کا دیدار کرنے کی دنیا میں بہت ساری دعائیں مانگی ہوں گی، جنہوں نے اللہ سے اپنے لیے جنت مانگنے کی عمل کیے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کی جو ہے روح کو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، نشط، گرہ کھول دی جائیں گی۔ جیسے ہم دھیرے دھیرے سے بہت دھیان سے کوئی نوٹ لگ جاتی ہے تو بہت غور سے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر غور سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے مجھے اس کو ٹچ کرنا ہے، اور کہاں سے مجھے اس کو اپنے رائٹ ہینڈ سے نکالنا ہے، اور کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے، اور پھر سے واپس پہلے کے جیسا بنا نوٹ کے جو ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے تو ہم کو انشاءاللہ پھر کیا بننا ہے، کون سی صفت اپنے اندر لانی ہے، کیا کوالٹی ہمیں لینی ہے، مومنوں کی کوالٹیز اپنے اندر لانی ہے۔ مومنوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جو زندگی ہے اس پر راضی رہتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس پہ مطمئن رہتے ہیں، اور اپنی اس مطمئن زندگی میں مطمئن ہو کر کے اپنے آخری وقت کی تیاری کرتے ہیں جب ان کو قبر میں بھیج دیا جائے گا، اور اپنے اس کفن کو یاد کرتے ہیں، اور اس وقت کے کہ جو ان کو غسل دیا جا رہا ہوگا، اور لوگ ان کو بس ان کے خالی ہاتھ چھوڑ دیں گے، جو چیز بھی وہ پہنے ہوں گے، ہر چیز کیا ہوگی، ان کی جو ہے اس دنیا میں رہ جائے گی، چاہے وہ کتنی فیوریٹ چیز ہو، وہ ساری چیزیں ان کو کیا ہوں گی، دوسرے لوگ لے لیں گے، تو وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، چیزوں سے اپنا دل نہیں لگاتے۔ تو مومنوں کی کوالٹیز جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہم سب کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لانا ہے، کہ ہم کو مومنوں کی صفت جو صرف اللہ پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے زندگی کے ہر قدم کو اس کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ میرا ہر قدم جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے، وہ میری قبر کی طرف جا رہا ہے، میری ہر عمر جو چل رہی ہے، میری جو زندگی بڑھ رہی ہے،
وہ کدھر بڑھ رہی ہے، وہ میرے آخری وقت کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے اور مومنوں کی صفت اپنے اندر لانی ہے، ہر حال میں راضی رہنا۔ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، ہم سب کو جو زندگی اللہ نے دی ہے، ہم سب کو جو زندگی کے ساتھ جو ہم کو ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ دیا ہے نا، اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہی آپ کے لیے صحیح تھا، یہی زندگی آپ کے لیے اچھی ہے، کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے نا۔ ہمیں تو بہت سی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میرے لیے یہ صحیح ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی میں یہی صحیح ہے، بٹ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا، لیکن وہ آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں یہ میرے لیے ہی خیر ہے۔ تو مومنوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ مطمئن رہتے ہیں، اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی انشاءاللہ اسی طرح کرنا ہے۔ پھر ان کے لیے کیا سہولت ہوتی ہے کہ ان کے لیے ان کے فرشتے جو ہیں، ان کی جانیں جو ہیں وہ آرام سے نکالتے ہیں، جس طرح سے نوٹ کو دھیرے دھیرے کھولا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3، والسابحات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحا تیرنا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، والسابحات سبحا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، یعنی سب یہاں پہ سین با ہاروت ورڈ ہے سابحاتی کا۔ سبح کے معنی کیا ہے؟ تیرنا۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں، ہماری باڈی میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہیں۔ جیسے سمندر کی موتی نکالنے کے لیے ان کی گہرائیوں تک جانا پڑتا ہے، وہ آپ کو اوپر نہیں ملیں گی، وہ آپ کو ایک دم ڈیپ جو ہوتا ہے نا نیچے کا حصہ، وہاں پر آپ کو ملیں گی، ایک دم گہرائیوں میں جا کر کے جس طرح موتی نکالا جاتا ہے، اسی طرح فرشتے بھی کیا ہوتے ہیں انسان کے بدن میں باڈی کے اندر جو ہے گہرائی میں جا کر کے تیرتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نہایت تیزی سے کیا کرتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے معنی میں کہ تیزی سے جو ہے، نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، یعنی جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے فوراً وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور وہ حاضر ہو کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس کی آج روح نکالنی ہے، آج اس کی روح قبض کرنی ہے، آج اس کی جان کو نکالنا ہے، آج اس کی روح کو لانا ہے۔ سارے در پر ایک جو ہے وہ جن کو حکم دیا جاتا ہے، سارے فرشتے دوڑ پڑتے ہیں، یعنی اپنا کام جو ہے کیا کرتے ہیں، فوراً لے لاتے ہیں، فوراً کرتے ہیں اپنے کام۔ یہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف کیا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں، ہر طرف جو ہے اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر کام میں جو لگا رکھا ہے نا، یہ ہر طرف جو ہے اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی فوری طور پر، یعنی ایک دم ان سیکنڈ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی کیا کرنا ہے، اپنے لیے اللہ سے لبیک کہنا ہے، اللہ کا حکم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اپنے لیے اسی طرح جو ہے ہم کو ہر کام میں اللہ سے لبیک لے کر کے اپنی زندگی کو چلنا ہے۔ اور روح جب نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت صرف روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، ساری جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں، اور اس وقت پر صرف کیا ہوتا ہے، روح نکلتی ہے۔ کوئی بہانے نہیں چلتے ہیں، کوئی ایک سیکنڈ 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لیا جاتا ہے، بس فوراً جو ہے اللہ کا حکم کو پورا کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 4، والسابقاتی، پھر آگے بڑھنے والوں کی، یا سبقت کرنے والوں کی، سبقت کرنا یا آگے بڑھنا۔ والسابقاتی سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ اب کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، اور یہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی خبر نہ لگے، یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت جلدی سے جو ہے کام لیتے ہیں، جلدی فوراً جو ہے اللہ کی طرف جو ہے مومنوں کی روحیں جو ہے جنت کی طرف لے جانے میں نہایت ہی سرعت سے کام لیتے ہیں۔
یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنے میں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے کیا کہا کہ تم بھی یہ صفت اپنے اندر لاؤ، اپنے اندر یہ کوالٹی لاؤ کہ تم دن بہ دن جیسے تمہارا دن گزرتا ہے اور ایک نئی صبح ہم تمہیں دیتے ہیں یعنی اللہ کے حکم سے، ہے نا. ہم سب اگر جو ہے رات کو سوئیں اور بہت ساری کام ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کل کریں گے، ہم یہ کل کریں گے، تو ایک موقع اور دیا ہے تو تم کیا کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، نیکیوں میں آگے بڑھو، جو سنو اس پر فوراً عمل کر لو. یہ ہے مومنوں کی نشانی، جن کے لیے اتنی آسانی ہے، جن کی روحیں کیسے نکالی جاتی ہیں اور کہاں پہنچائی جاتی ہیں اور ان کے لیے کیا انعام ہوتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دی. السابقاتی سبقات کی دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم. آیت نمبر 5 فالمدبراتی امرا، فالمدبراتی پھر تدبیر کرنے والوں کی، امرا کام میں کام کی، یعنی پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ جو کام سپرد کرتے ہیں، جو کام دیتے ہیں، وہ اس کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت تو اس ساری صفت جو ہے یہاں پر فرشتوں کی اس سورہ نازیات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تدبیر کرنے والے، فوراً جو ہے وہ اللہ کے لیے کوشش کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر کے. آیت نمبر 6 یوم جس دن ترجفو کانپیں گی، الراجفہ کانپنے والی، جس دن کانپنے والی کانپے گی، جس دن کانپنے والی کانپے گی. یہ نفخہ اولا ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ اور لرزا اٹھے گی، کانپ اٹھے گی، ہر چیز کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اسے کہا جاتا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک دن سب کچھ برباد ہو جائے گا. ایک چیز بھی جو ہے وہ یہاں سے وہاں جو ہے کسی کو نہیں ملے گی، یہاں سے وہاں سب ادھر ادھر جو ہے وہ کیا ہوگا، کانپ رہی ہوں گی. تو اس میں کیا بتایا، یہ ساری کائنات جو ہے وہ کانپ رہی ہوگی. یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد زلزلہ کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، پھر زلزلہ کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک زلزلہ ہوگا اور وہ ختم نہیں ہوگا. 6 پیچھے آئے گی، اس کے اغوادفہ پیچھے آنے والی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، یعنی پیچھے پیچھے آئے گی. یہ دوسرا نقطہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. اور پھر کیا ہوگا، سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. یہ دوسرا نقطہ ہوگا، پہلے نقطے سے 40 سال بعد ہوگا. یہ دوسرا نقطہ پہلے نقطے سے 40 سال کے بعد ہوگا. آیت نمبر 8 قلوب، کچھ دل، یوم اس دن واجفہ دھڑکنے والے ہیں، کیا ہوں گے، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے قیامت کی ہال اور اس کی شدائد سے. اور قیامت کی جو ہال ہوگی، ایک جو منظر ہوگا، اس وقت جو زلزلہ ہوگا، اس وقت سے لوگ کیا کریں گے، ہال جو ہے مچ جائے گی ہر طرف، اور لوگ جو ہے وہ بس اپنے لیے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے، چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن وہ کہیں نہ چھپ سکیں گے. آیت 9 اب سوروہا، نگاہیں ان کی خواہشات دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی،
जिनकी निगाहें नीची होंगी, जिनकी निगाहें नीची होंगी, दहशत ज़दा लोगों की नजरें भी झुकी हुई होंगी, जो दहशत में होंगे उनकी नजरें भी नीची होंगी। इस तरह से कोई अगर गुनाह करता है, उसको गिल्ट महसूस होता है, तो वो कैसे अपनी नजरों को नीचे रखता है। या कोई किसी के साथ बुरा करता है और फिर उसको बाद में एहसास होता है कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था उनके साथ, और फिर उसको एक गिल्ट महसूस होता है, और जब वो शख्स सामने आता है तो फिर नजरें मिलाना और फिर उसका सामना करने में शर्मिंदगी सी महसूस हो रही होती है, और वो वक्त याद आ रहा होता है जब हमने उनके साथ उसी तरह बिहेव किया होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हमें अल्लाह ताला के दहशत ज़दा लोग जो की नजरें क्या होंगी, झुकी हुई होंगी। किस तरह से? मुजरिमों की तरह झुकी हुई होंगी, जैसे एक मुजरिम की निगाहें जो है नीची होती हैं, उस तरह से। तो उनको उनके गुनाहों की शर्मिंदगी की वजह से क्या होगी, उनकी निगाहें नीची होंगी, क्योंकि उनको अब वो उस वक्त का उनको एहसास हो चुका होगा, जो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि क़यामत आएगी और क्या कुछ होगा और तुमको एक दिन कहाँ जाना है। तो उस वक्त पे उनको क्या होगा, तौबा उनका करने का, तौबा करके वो चाहेंगे कि हमारी तौबा जो है कबूल कर ली जाए, लेकिन उस वक्त पे क्या होगा, हमारी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आयत नंबर 10, यक़ूलूना, कहते हैं, इन्ना, क्या बेशक हम लमरदूदूना, अलबत्ता फिरने के जाने वाले हैं, फीने अल-हाज़िरा, पहली हालत में। कहते हैं क्या हम पहले किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे। ये सवाल यहाँ पर करें कि क्या हमें क्या हम पहले की इसी हालत की तरफ ही लौटाए जाएंगे, फिर से क्या हम पहली की हालत जैसे कि उस तरफ लौटाए जाएंगे। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, यानी हाफिरा, इसमें आयत नंबर 10 में हाफिरा जो है पहली हालत को कहते हैं, यानी मुनकरीन क़यामत का जो यहाँ पर कौल है कि क्या हम फिर उस तरह जिंदा कर दिए जाएंगे जिस तरह मरने से पेशतर थे। आयत नंबर 11, अइज़ा, क्या जब कुन्ना, होंगे हम, इज़ामा, हड्डियां, नखरा, पोशीदा, पोसीदा, क्या उस वक्त जबकि हम पोसीदा हड्डियों हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन हो रहा है, तो क्या उस वक्त जबकि हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगी, हम हमारी हड्डियां जो है वो बोसीदा हो जाएंगी सारी। ये इनकार क़यामत की मजीद ताकीद है कि हम किस तरह जिंदा कर दिए जाएंगे जबकि हमारी हड्डियां बोसीदा और रेजा रेजा हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी और रेजा रेजा हो जाएंगी। तो उस वक्त को याद रखें अपने अमल को करते हुए कि जिस वक्त हमारी हड्डियां जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी, और हम जो है दुनिया में रहते हुए इस वक्त को याद रखें जब हमें अमल के मौके हों, जब हमें नेकियों की नियतें करते हों, उस वक्त पर हम इस वक्त को याद करें, इस मंजर को याद करें जो वक्त आने वाला है। एक दिन आएगा कि हम बहुत सारी नेकियां सोचते हैं ना, बहुत सारी अमल कल से करेंगे, अच्छा रमजान बाद से ऐसे करेंगे, अच्छा शाम से शाम को कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी नेकियां हमारी होती हैं, बहुत सारे इरादे हमारे अच्छे होते हैं जिनका फैसला हम जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं, जिनका इरादा को करने की, नेकियों को करने की इरादे जो है हम पोस्टपोन कर देते हैं अपने, ये करेंगे, लेकिन करेंगे में क्या होता है, हमें तो लगता है वो वक्त आएगा और हम करेंगे, लेकिन वो वक्त क्या होता है, नहीं आता है। हम दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हैं, हम दूसरे, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है हमारी, बिजी होती जा रही है जिंदगी, एक मरहले से निकलते हैं तो दूसरा, और हम सब जो है आज कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखें तो सब बहुत बिजी है। आजकल हमारे पास टाइम निकालना और अपने वक्त के लिए हमें खूब बरकत मांगने की जरूरत है। तो हम जब भी जो है नेकी का इरादा करें तो हम क्या करें, फौरन कर लें, उस वक्त को याद कर लें, इस मंजर को याद कर लें जो भी हम सब सुन रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि अगर हमको नेकी करने का मौका ही ना मिला तो क्या होगा। और बहुत सारी नेकियां हमारी सिर्फ सोच करके चली जाती हैं, कि हम सिर्फ सोचते हैं कल करेंगे लेकिन हम कल नहीं करते हैं। आयत 12, कौलू, उन्होंने कहा, तिल का ये, इजन तब, करवतुन, वापसी है, खौसिरा, घाटे की, खसारे की, कहते हैं कि फिर तो ये लौटना नुकसानदेह है। क्या कहते हैं, फिर तो ये लौटना नुकसानदेह, यानी अगर वाकई ऐसा हुआ जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फिर दोबारा जिंदगी हमें हमारे लिए सख्त नुकसानदेह होगी। तो फिर उनको क्या समझ में आता है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर जो है दोबारा जिंदगी
ہوگی، پھر جو ہے زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے جمع ہوگے، تو پھر ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہوگی، بہت ہی نقصان دہ ہوگی ہمارے لیے پھر تو یہ ہمارا جو ہے لوٹنا۔ فَإِنَّمَا تو بے شک ہی وہ زجرتن ایک ڈانٹ ہے، واحدہ بس ایک ہی، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے، یعنی خوفناک، یعنی وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے خوفناک۔ یہ ہم کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت پر ہمارے لیے کیسا ہوگا، اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم رات کو سوتے وقت کیا کریں، سب کو معاف کر کے سوئیں، ہم اپنے عمل کو بالکل، اپنے دل کو بالکل خالی کر کے سوئیں۔ کل ہی ہم لوگ نے اس پر بات کری تھی، یوم العفو پہ معاف کرنے، سب کو معاف کر دے کے کرنے کی، اور اپنے دل کو حسد سے پاک کرنے کی، اور مطمئن ہو جانے کی کہ جو کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ۔ تو جو زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم سب دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا، یہی ساری چیزیں، یہی سارا عمل جو آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا تھا، جب آپ سوتے تھے آپ لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے، جب بھی آپ اپنا دن گزارتے تھے لوگوں کی باتوں کو دل سے نکال کے اللہ کی باتوں کو دل میں لاتے تھے، یہی ساری چیزیں آپ کو اس وقت ایک ڈائمنڈ سے کم نہیں لگیں گی، ایک بہترین نیکیوں کے روپ میں جب آپ کو ملیں گی، اس کے تحفے جب ہمیں ملیں گے، اللہ کی خوشخبری جب ہمیں سنائی جائے گی، تو پھر اس وقت پہ ہم کیا کریں گے کہ ہائے کاش اور بھی جو راتیں ہم سوئے بنا لوگوں کو معاف کیے ہوئے، اور جو لوگوں کو ہم نے دل میں بسا کے رکھا، لوگوں کی باتوں کو یاد کر کے رکھا، کاش ہم نے نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے ذہنوں کو، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں ذہن دیے ہیں کس لیے، ہماری ڈریس ہمیں کیسے پہننا ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے، یا ہمیں اپنے گھر کو کیسے انٹیریئر کرنا ہے، کیسے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اس لیے نہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا، ہمارے ذہن کس لیے دیے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، اسی طرح ہمارا حساب ذہن کا بھی ہوا، جو دل دماغ ہمیں ملا ہے، جو کوالٹی ہم کو ذہن کی ملی ہے، کتنی سارے لوگ ہیں جن کے ذہن کمزور ہیں، اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو سن کے بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا سنتے ہیں تو اس کو وقت پر ان کو یاد نہیں آتا کہ عمل کرنا ہے، یا یہ سیکھا تھا تو وہ کیا سیکھا تھا بھول جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو جو ذہن دیے نا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم کو کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، اور ہم سب الحمدللہ کچھ نہ کچھ یاد کر پاتے ہیں۔ آیت 14، فَإِذَا تو اچانک ہوں وہ بالساہرہ میدان میں ہوں گے، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نقطے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہ میدان کیسا ہوگا، کوئی دنیا کے میدان کے جیسا بالکل نہیں، یہ میدان حشر ہوگا، وہ حشر جو آپ نے اپنے ساتھ کیا، وہ حشر جو آپ نے اپنے ساتھ گزارا، وہ حشر ہوگا، وہ منظر وہ وقت ہوگا، وہ جو آپ کو آپ کا دل، آپ کا نفس، آپ کا ذہن کیا کچھ دنیا میں کرتا رہا، وہ سب کچھ بیان کرے گا، وہ حشر کا دن۔ تو ہم سب کو میدان حشر میں جمع ہونا ہے، اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب جمع کیے جائیں گے۔ آج اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، یا جو گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے نا، کئی سارے گناہ ایسے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے اللہ کی یہاں نافرمانی کی، ہم نے یہاں پر یہ غلط کیا، وہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ ہوتا ہے، لیکن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ ساری باتیں کھل جائیں گی، سارا حساب جو ہے لیا جائے گا، ہر ایک بات جو ہے وہ ہم سے جو ہے پوچھی جائے گی، اور وہ میدان حشر کا دن ہوگا جب ہم سب جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب لیں، اور ہمارے لیے میدان حشر میں جمع ہونا ہمارے لیے خوشخبری کا باعث بنائے۔ تو یہ بھی ہمیں اللہ سے نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو زندگی قیامت کی زندگی ہوگی، قیامت کا وقت، قیامت کا منظر، اور آخرت کا وقت، اور میرے حساب کتاب کا وقت، اور میدان حشر کا وقت، اور آپ کے سامنے حساب دینے کا وقت، اللہ اسے میرے لیے آسانی کریے۔ بہت ہم سب اللہ سے ہی مانگیں، کیونکہ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے بالکل اس وقت سے جو ہے غافل رہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ہمارے سامنے ہے نہیں، وہ ہمیں دکھتا نہیں، جو چیز دکھتی ہے اس کی پر ہم کیا کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں دکھتی
وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں، ہم اس کو خیال میں بھی نہیں لاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کو جو ہے جب اللہ نے بتا دیا ہے تو ہر چیز اس وقت کے لیے جہاں کوئی کام نہ آنے والا، ہمیں اس وقت کے لیے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ سب ماشاء اللہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت ساری دنیاوی دعائیں ہم سب مانگتے ہیں، اپنی خواہشات مانگتے ہیں، اپنی بہت سی خواہشوں کی دعائیں قبول کرواتے ہیں اللہ سے، ساتھ میں اللہ سے میدان حشر کی بھی دعا قبول کروائیں۔ آج انشاءاللہ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ اس آیت سے، میدان حشر کے جمع ہونے کی آیت 14 سے ہم سب اپنی زندگی میں لیں گے کہ ہم سب اپنی نمازوں میں، دعاؤں میں اللہ سے آسانی مانگیں گے جمع ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کیجیے گا اس وقت۔ آیت 15، حل کیا عطا کا آئی ہے تیرے پاس حدیث و بات موسیٰ کی، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ یہاں پر بھی سوال ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ آیت 16، اذ جب نادا ہو پکارا اس کو رب ہو اس کے رب نے بالوادی وادی میں المقدسی مقدس ہوا کی، جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان ہوا میں پکارا، جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان ہوا میں پکارا۔ یہ وقت اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے، واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک درخت کی اونٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، وہاں ایک درخت کی اونٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، جیسا کہ تفصیل سورۃ آخر کے آغاز میں گزری ہے۔ آیت 17، اذهب جاؤ الی طرف فرعون کے انہو بے شک وہ طغوا سرکش ہو گیا ہے، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے، تکبر میں جو ہے پڑ گیا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگ گیا ہے۔ آیت 18، فقل پس کہو حل کیا لگا تیرے لیے ہے الی طرف اس بات کے ان کے تزکا پاکیزگی اختیار کرے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، یعنی اس میں یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور متعی ہو جا، یعنی مسلمان ہو جا، اللہ کی فرما برداری میں لگ جا، اللہ کو مان لیں، اللہ کو لے کے آگے اپنی زندگی گزاریں، اس وقت کی تیاری کر لیں جس وقت جو ہے تم کو بھی اللہ کے پاس اسی طرح جمع ہونا ہے جیسے سب کو جمع ہونا ہے، اور دل کو کیا کریں، اپنے تکبر سے اپنے آپ کو خالی کر لیں۔ ہمیں بھی بہت سارے چیزوں سے تکبر آ جاتا ہے نا، کچھ اچھا اگر ہم کر لیتے ہیں، کچھ اچھا عمل کر لیتے ہیں، تو جس طرح جو ہے فرعون کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جا، یعنی اللہ کی عظمت جو ہے وہ کیا ہو تیرے دل میں آ جائے، کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کتنی عظیم ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو کس طرح سے اللہ نے مقصد کے لیے بھیجا ہے نا۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہم چاہے کتنی اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم چاہے کتنے مکمل قرآن کر لیں، چاہے ہم کتنے ہی اچھے کام میں آگے بڑھ جائیں، ہماری کوشش جو ہے وہ ایک اچھے روپ میں سامنے ہمارے آئے، ہم اچھا جو ہے کچھ کر لیں، لیکن ہمارے دل میں بالکل تکبر نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کتنا ہی علم سیکھ لیں، کتنا ہی پڑھ لیں، کتنا ہی سمجھ لیں، کتنا ہی عمل کر لیں، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ریمائنڈر دیں ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بہت نیکیاں کرنی ہے، ابھی بہت کچھ جمع کرنا ہے، ابھی تو بہت اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے آگے رکھیں گے تو تکبر کیا ہوگا، دھیرے دھیرے خود ہی نکل جائے گا، تکبر آئے گا ہی نہیں جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ریمائنڈ کراتے ہیں ہر چیز میں۔ تو تکبر کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے کہ فرعون ہے، جیسے کہ جو ہے شیطان ہے، تو ہم کو جو ہے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو تکبر سے خالی کر دیں،
جو کچھ بھی ہم کریں وہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جیسے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم کچھ اچھا کر لیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 70 تک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانی کریں، جو کچھ آج ہم نے سمجھا ہے اس پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کریں، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے خالص کر دیں، اور اس وقت وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یاد رکھیں جس طرح ہمیں دنیا کی تمام باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اور ہم اپنی نیکیوں کو جو ہے پوسٹ پون کرنے والے نہیں بنیں گے۔ انشاءاللہ جو چیز کا بھی ارادہ کریں گے اس کو فوراً کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے سجائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری ضرورت کے لیے رکھ دی، اور اب پھر ہم کو اجازت دے دی کہ ہم سب جو ہے اس کو استعمال کریں، ہم سب یہاں پر رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے مقصد کو پورا کریں۔ لیکن جو آج یہ زمین سجی ہوئی ہے، یہ جو آج سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے، یہ جو آج سب کچھ یہاں پر موجود ہے، اور ہم جو ہے اس پر چل رہے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن یہی زمین، ایک دن یہی جو ہے زندگی کیا ہوگی ہماری، ایک جیسے ہم سب کوئی چیز کو لپیٹتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے؟ اس زمین کو لپیٹ دیں گے۔ کیا جاب میرے پاس، اب میری بادشاہی ہے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتا تھا؟ کون ہے جو اپنی دنیا میں حکمرانی چلاتا تھا؟ کون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا؟ آ جاؤ میرے سامنے، آ جاؤ اپنا حساب لے کر کے، اور دکھا دو مجھے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، جو کچھ تم نے اپنی منمانی کری۔ اب کیا ہے؟ اب اللہ کا دن ہے، اب میدان حشر کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے۔ تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دیں گے، اور وہ لپٹ کر کے جس طرح ہماری زندگی بھی ایک طرح لپیٹ دی جائے گی، ختم ہو گئی زندگی، جو کچھ تم نے کیا تھا بس۔ اس کو اس طرح سے لیں جیسے کہ ایگزامینیشن پیپر کے وقت ہم بہت ساری تیاری سال بھر سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر جب ہمارے ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو ہم رات دن ایک کر کے اس پر محنت کرتے ہیں، اور آخری وقت پر جب ہم ایگزامینیشن کے لیے اپنے ایگزام کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آخری کے ٹیچر بتاتے ہیں کہ 10 منٹ باقی ہیں، جس کو جو بھی رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اور پھر آخری وقت پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بس 2 منٹ اور مل جاتا، 5 منٹ اور مل جاتا تو ہم یہ کوشچن بھی کمپلیٹ کر لیتے، ہم اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھ پاتے، یہ تو ابھی ہم نے تھوڑے سے ہی پوائنٹ لکھے ہیں، کاش تھوڑے اور پوائنٹ لکھتے، ٹیچر اور تھوڑا سا ٹائم دے دیتی ہیں تو 5 منٹ اگر اور مل جاتا تو یہ میرا پیپر جو ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو جاتا۔ تو اسی طرح سے سوچیں کہ وہ زندگی 5 منٹ کے لیے نہیں دی جائے گی، اور اس وقت پہ اگر ہم سوچیں گے کہ 5 منٹ اور مل جاتے تو جو ہم نیکی کر لیتے، اپنے درجے بلند کر لیتے، اللہ سے اپنے لیے جنت کا راستہ بنا لیتے، تو کیا ہوگا؟ کسی کو نہیں دی جائے گی ہماری زندگی کا وقت۔ جس طرح ٹیچر جو ہے آخری وقت پر ہمارا کیا کرتی ہیں؟ ہمارے ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی ہمارے پیپر چھین لیتے ہیں کہ نہیں، ٹائم اپ ہو گیا ہے، اگر ایک کو اجازت ہوئی تو سب کو اجازت دینی ہوگی، تو پھر رولس ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے بھی رولس ہوں گے۔ اس وقت پر صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی، اللہ کے رول چلیں گے، اور پھر وہ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا وقت چھین لی جائے گی، ضبط کر لی جائے گی، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا سب۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارا وقت، ہماری سانسیں، ہمارا عمل، ہمارا ذہن، سب کچھ حاضر ہے، یہی ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، چھین لی جائیں گی اس دن جمع ہونے کے لیے۔ تو جس طرح سے یہ زمین، اسی طرح سے سارے آسمان بھی ہم سب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ آسمان ابھی ہم نے سورہ نبا میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے پچھلی کلاس میں، 7 آسمان کیا ہوں گے؟ لپیٹ دیے جائیں گے، اسی طرح سے جیسے ان کے لیئرز جو ہیں، ایک ایک لیئر کو کیا کری جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بہت، اور اس رمضان اور آنے والے وقت میں اپنے لیے خوب اچھی تیاری کریں، اللہ سے مانگیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو وہ زندگی بنا دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے، اور جو قیامت کے دن میرے لیے کیا ہو؟ بہترین وہ مقام ہو، یعنی جنت الفردوس ہو میرے لیے۔ تو ہم سب کو بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے لیے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، بے شک اللہ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے،
کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہم سب کے پاس وقت ہے، ابھی کچھ بھی نہیں لپیٹا گیا ہے، لیکن وہ وقت جس دن سب کچھ لپیٹ لیا جائے گا اس سے پہلے پہلے کیا کریں؟ اپنے ذہنوں کو کھولیں، اپنے دل کو کھولیں، اور اس میں صرف اللہ کی کتاب، اللہ کے عمل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ ہم سب اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے اپنے مزاج کو بدلیں گے۔ ہم سب کے جو بھی کوالٹیز ہیں، جو بھی ہم سب کی پرسنالٹی ہے، جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ بھی جو ہے اس بات کو احساس کریں کہ غصہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم نے اگر ڈرنا ہے تو ہم جو ہے اپنے اس وقت سے ڈریں جو ہم نے گوا دیا، جو ویسٹ کر دیا، اور ہم اگر خوف کرنا ہے تو ہم اللہ سے خوف کریں، اور اگر ہمیں غصہ ہونا ہی ہے تو ہم اپنے اس گزرے ہوئے وقت پر غصہ ہوں، اپنے آپ پر غصہ ہوں، اپنے آپ سے ناراض ہوں کہ کیوں میں نے اپنی زندگی برباد کری، کیوں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ تو انشاءاللہ ہم سب اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لیجیے گا، مجھے نام اعمال کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ جو آپ نے مجھے اس کلاس سے جوڑ کے، جو اسٹڈی سے جوڑ کے، سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات سے جوڑ کے جو کچھ بھی مجھے سمجھانا چاہا ہے، مجھ تک یہ میسج پہنچانا چاہا ہے، کیونکہ میسج یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں، یہ ساری آیتوں کی ترجمے ورڈ ٹو ورڈ ساری چیزیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اس وقت کے لیے جب ہمیں جما دیا جائے گا، ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا، جب ہماری پیشانیاں جو ہیں وہ چمک رہی ہوں گی، جو اپنی زندگی کو جنہوں نے وضو میں گزارا ہوگا ان کی اعضائیں جو ہیں وہ اس وقت پر چمک رہی ہوں گی قیامت کے دن۔ اس وقت کے لیے یہ ساری آیتیں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں صرف۔ تو ہم سب اپنی اپنی جگہ جو ہے اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا جو ہے ہم کو زندگی بتائی ہے، کس طرح سے ہم کو زندگی کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانی کرے، اور اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آپ سب اپنی نمازوں میں مانگتے رہیں۔ ہم سب کو اللہ کے خاص کرم کی ضرورت ہے، کیونکہ آسان جو ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا پیارا نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دی، آپ نے اپنی زندگی دوسروں کو راضی کرنے میں، دوسروں کو جو ہے خوش کرنے میں اپنا وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ گوا دیا۔ لیکن لوگ کیا ہوں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر خوش کرنا ہے تو کس کو کریں؟ اپنے اللہ کو خوش کر لیں۔ اللہ تو ایک نیکی سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تو ایک اچھی نیت سے خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر کیوں دنیا کے پیچھے ہم اپنے دل کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے آپ کو برباد کریں، اپنی عمر کو برباد کریں؟ بے شک لگے رہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے سے معاملات کریں، لیکن اللہ کو راضی رکھیں، صرف اللہ کو خوش کرنے میں لگے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نماز پڑھنا، ہمارے لیے قرآن پڑھنا، ہمارے لیے ذکر کرنا، ہمارے لیے جو ہم نے عمل بنائے ہیں، معاملات بنائے ہیں، اس میں ہمارے لیے آسانی کریں۔ ہم سب کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو برکت دیں۔